بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی ہوں تو ایسے۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے کے لیے گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب چھت پر گئی، جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ باندی نے بتایا، یہ آپ کے ایک غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، اس پر اس عورت کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ بادشاہ نے جلدی سے فیروز کو بلایا اور اس سے کہا، ہمارا ایک کام کرنا ہے، تمہیں ایک خط لے کر فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جانا ہے اور واپسی پر ان سے جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز وہ خط لے کر گھر آیا، اس کو تکیے کے نیچے رکھا، رات گھر میں گزاری اور صبح سامان بند کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز سفر کے لیے روانہ ہوا اور بادشاہ فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ فیروز کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور فیروز کی بیوی نے گھر کے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس نے دروازہ کھول دیا، بادشاہ گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے پر کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے کہا، میں آج یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ اور وہ بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، کیونکہ مجھے آپ کے یہاں آنے میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ شاید تم مجھے جانتی نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر فیروز کا مالک۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیر کو چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہو، وہ مردار تو کھانا نہیں شروع کر دیتا۔ اور یہ کہ بادشاہ سلامت، آپ جس کٹورے سے پانی پینا چاہتے ہیں، جس کٹورے میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ اچھا، اس کی بات سن کر بادشاہ بڑا شرمسار سا ہوا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، مگر جلدی میں اپنی چپل وہیں چھوڑ دی۔ یہ سب بادشاہ کی طرف سے ہوا، مگر ادھر جب فیروز آدھے راستے میں پہنچا تو یاد آیا کہ خط تو وہ گھر میں ہی بھول گیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے واپس گھر پہنچا اور تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر پلنگ کے پاس پڑے بادشاہ کے جوتے پر پڑی۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے کیا کھیل کھیلا ہے، مگر وہ چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر واپس مڑا اور خط لے کر چلا گیا۔ جب کام ختم ہو کے واپس آیا تو بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس کو بطور انعام 100 دینار دیے۔ فیروز 100 دینار لے کر بازار آ گیا اور وہاں سے عورتوں کے پہننے کے لیے کچھ قیمتی کپڑے اور تحائف لے کر گیا۔ بیوی کو سلام کیا اور اس سے کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ نے تحائف دیے ہیں، تم یہ پہنو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ پہنتے ہوئے تمہارے گھر والے بھی دیکھیں۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ کی مرضی، اور وہ دونوں تیار ہو کر میکے پہنچ گئے۔ بیٹی اور داماد کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر میکے ہی واپس آ گیا۔ اس بات کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا، مگر فیروز اسے لینے نہ آیا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ ایک دن اس کے سالے اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بتائیں، ہماری بہن کی کوئی ناراضگی ہے، کوئی غصہ ہے تو اس کی وجہ بتائیں، نہیں تو پھر ہم قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اس نے کہا، تم جو چاہو کر لو، مگر میرے ذمے اس کا کوئی حق ایسا نہیں باقی بچا ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ اس وقت قاضی بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ اور قاضی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے درخت اور میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، مگر اس شخص نے باغ سے پھول توڑ لیے اور میٹھے پانی کا کنواں ختم کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جیسا باغ انہوں نے میرے حوالے کیا تھا، میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے لڑکوں سے پوچھا، ہاں بھائی، تم کیا کہتے ہو؟
تمہیں باغ اسی حالت میں ملا ہے؟ وہ بولے ہاں، مگر ہم اس باغ کو واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے پھر سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے یہ باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ ایک دن جب میں گھر گیا تو وہاں سے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو مجھے خوف آیا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، تو میں نے شیر کے اکرام میں یہ باغ چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا اٹھ بیٹھا اور کہا، فیروز، تم امن سے اور مطمئن ہو کر اپنے باغ میں جاؤ۔ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، مگر نہ تو اس نے کوئی اثر چھوڑا اور نہ ہی کوئی پتا توڑا اور نہ کوئی پھل کھا سکا۔ بادشاہ بولا، خدا کی قسم، میں نے تمہارے باغ کے گرد دیواروں سے مضبوط کوئی دیوار نہیں دیکھی۔ شیر آیا تو تھا، مگر مایوس اور شرمسار لوٹا۔ یہ سن کر فیروز اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اصل واقعہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ فیروز نے ساری حقیقت کو پردے میں رکھا، اور اس کی عقلمندی کی وجہ سے آج اس بات کا چرچا نہیں ہوا تھا۔ ڈھکے چھپے انداز میں مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے گھروں کی باتیں سمجھداری سے حل کریں، کیونکہ آپ کے اہل و عیال کو آپ پر مان ہوتا ہے۔ ان کا مان بنائے رکھیں، اعتبار کریں اور اعتبار بنائیں۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔